بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ حجاج بن یوسف کی عبرتناک موت کیسے ہوئی، اور اس کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی شیئر کروں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی حسین بیوی نے اس سے ایسا کیا عبرتناک انتقام لیا کہ جس کا افسوس اس جیسے ظالم شخص کو بھی ساری زندگی رہا، اور وہ قیدی عورتوں کو کس شرمناک حالت میں رکھتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم و جابر شخص تھا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل تھا۔ یہ ظالم شخص محمد بن قاسم کا چچا تھا اور سسر بھی تھا۔ ویورز، یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک خانہ کعبہ کے دروازے میں سولی پر لٹکائے رکھا۔ یاد رہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایذائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت تک نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ویورز، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ ویورز، اب آپ اس شخص کے ظالم اور جابر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ اس ملعون نے اسی روٹی سے سحری و افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر و صد کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں وہ ملعون مر گیا۔ ویورز، ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارضہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ اس ظالم و جابر شخص پر یہ عذاب اللہ رب العزت نے مسلط کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا اور چیختا تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، حجاج، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ویورز، حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے۔ بس میری اتنی سی التجا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کی اس اذیت سے چھٹکارا پاؤں۔ مگر اس کی سردی ختم نہ ہوتی۔ ویورز، یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو بھی زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی اور اس لڑکی کا نام ہندہ تھا۔ ویورز، واضح رہے کہ یہ وہ ہندہ نہیں تھی جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا تھے،
ان کی شہادت اور پھر آپ کے جسم اطہر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں ایسی بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ ویورز، حجاج نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کا موقع پیدا کر لیا۔ حجاج کی نظر جب ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں تو حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور اسے ہر طرح کی آسائشات دیتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا، جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا اصلی حجاج اس کی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم بھیج رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی اور باکمال تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں۔ یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر اللہ رب العزت بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے ایک سواری میں آئے گی اور اس کے محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھ کر بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب رکا پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کرتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے میمل میں تھیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے میمل کے قریب آیا اور سربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دے کر کہنے لگی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گرا ہے، ذرا اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میری سواری سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کر سکا۔ ویورز، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ویورز، بے شک اللہ رب العزت بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے عزت بخشے اور جب چاہے جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔